نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین مکرم، ہمارے پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں خوش آمدید۔ آج اس سیریز کا تیسرا لیکچر ہم سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو 2 لیکچر ہو چکے ہیں اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا اور سنا تھا۔ پہلے لیکچر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے رسول کی زندگی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، یہ زندگی پڑھ کر ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر میدان میں ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ تھے، تو آپ کی زندگی پڑھنے سے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں ایک ہدایت ملے گی۔ ہم ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے شہری، ایک اچھے تاجر، ایک اچھے قائد، ایک اچھے شوہر، ایک اچھے بیٹا، ایک اچھا باپ اور ایک اچھے ساتھی، ایک اچھے دوست، ایک اچھے داعی، ایک اچھے شیخ، ایک اچھے استاد بن سکتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ تمام جہتیں جمع تھیں۔ اور ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے جس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے پیارے اخلاق کو اپنے دل میں اور اپنے عمل میں بسانا ہے۔ اس کا مقصد محض تھیوری کو پڑھ لینا یا تھیولوجی کو دیکھ لینا یا کوئی فلسفی کو جھاڑ لینا یا سن لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پیاری زندگی کو دیکھیں اور اس نور کو اپنے سینے میں بسائیں، تاکہ ہماری کردار سازی ہو اور ہماری زندگی حسین اور خوبصورت بن جائے اور ہم ایک اچھے اور با کردار انسان بن سکیں۔ ہم نے دوسرے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کا انتخاب کیوں کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی سرسبز علاقے میں روم و فارس کے، یورپ، امریکہ یا ایران میں کیوں نہیں بھیجا، جہاں بڑی بڑی سلطنت، بڑے بڑا تمدن، بڑی تہذیب اور بہت بڑی ہیوج سویلائزیشنز بس رہی تھیں۔ اللہ نے آپ کو ان جگہوں میں نہیں بھیجا، نہ ہی آپ کو انڈین امپائر کے اندر بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عربوں میں بھیجا جو امی تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، دیہاتی تھے، ان کا پیالہ خالی تھا، اور وہ اصل میں دین ابراہیمی پر تھے، جو دین ابراہیمی صحیح دین حنیف ہے، توحید والا دین۔ اس دین میں انہوں نے تھوڑی سی بگاڑ پیدا کر دی تھی، اور بگاڑ ہوتے 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 ان کی حالت یہاں تک پہنچی تھی کہ نہ ان کی انفرادی حالت صحیح تھی، نہ ان کی اجتماعی حالت صحیح تھی، نہ ان کی تجارت صحیح تھی، نہ ان کے کردار صحیح تھے، ان کے جھگڑے ہوتے، عورت کو وہ ایک مال تجارت سمجھتے، گائیں بکری سمجھ کے اس کے حقوق مارا کرتے، عورتوں کو زندہ دفن کیا کرتے، ظالم اور طاقتور آدمی مظلوم پر اور کمزور کے اوپر چڑھ دوڑتا، اور ہر وہ برائی جس کو ہم سوچ سکتے ہیں معاشرے کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، وہ تمام برائیاں عربوں کے معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ ان حالات میں اور اس سینیریو میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ہے۔ جس طرح ایک اندھیرا چھایا ہوا ہو اور کوئی آثار روشنی کے نہ ہو، تو اچانک مشرق کی طرف سے ایک چھوٹی سی کرن نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ سورج بنتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سورج پورے آسمان اور افق پر چھا جاتا ہے، اور پھر روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج مشرق سے طلوع ہوا، مکہ سے طلوع ہوا، اور جاتے جاتے اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں کیا بات پڑھی تھی اور سنی تھی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 3، اس کا عنوان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کائنات میں اور تاریخی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعے رونما فرمائے، ایسی باتیں فرمائیں کہ جس سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت اور نبوت کو ختم کرنے والے، ہدایت کو پورا کرنے والے اور توحید کا اتمام کرنے والی ذات آنے والی ہے۔ وہ دولہا آ رہا ہے جس کے لیے اسٹیج سجایا جا رہا ہے۔ جس طرح کسی کی شادی ہوتی ہے تو پہلے کچھ دعوتیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اسٹیج بنایا جاتا ہے، ہال سجایا جاتا ہے، مہمان آتے ہیں، پھر خاص مہمان آتے ہیں، اور اس کے بعد میں آخر میں دولہا آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا، اور اس کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کائنات میں نے اس کو بسایا ہے اپنی عبادت توحید کے لیے، کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں، اور اس پیغام کی تکمیل اور اس کو کمپلیشن اس کی کریں گے جناب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر نبی کی زبان پر، ہر نبی کی کتاب میں رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھائی اس کائنات کا اور اس تقریب کا دھولا اور ہے، آپ سب مہمانان خصوصی ہیں، چیف گیسٹ ہیں،
جتنے انبیاء تھے وہ سارے ایک مہمان کی حیثیت سے آئے اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ نبوت کی جو عمارت تھی پوری ہو گئی۔ چنانچہ اس کی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مشہور حدیث میں دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کی مثال ایک ایسی عمارت کی ہے جو بڑی خوبصورت تھی، اور جو اسے دیکھا کرتا تھا وہ کہتا تھا یہ عمارت تو بڑی خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس بات کو کہ کائنات کا دولہا اور خاتم النبیین اور نبوت کی اس ساری جو سسٹم تھا اور یہ نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا تھا دنیا کی ہدایت کے لیے، اس کی تکمیل، اتمام، کمپلیشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ بات تمام کتابوں میں آئی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم یہ بات پڑھیں گے کہ تورات اور انجیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ تورات و انجیل میں بہت زیادہ رد و بدل اور تحریف ہو چکی، یہاں تک کہ اس کا حلیہ بگڑ چکا ہے، جو اس کی اصلی صورت تھی وہ ختم ہو چکی، اس کے باوجود بھی چند ایسے نقوش اور نشان رہ گئے ہیں جو آج بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ان اسکرپچرز میں دے دی گئی ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عنوان یہ ہے کہ ولادت سے پہلے کے واقعات جو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آنے کا انتظام بہت پہلے سے ہو رہا تھا، اور آپ کے آنے سے دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی اور تہلکہ مچ گیا۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پچھلی کتابوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، ان میں ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتیں تلاوت کر کے انہیں سنایا کرے اور انہیں کتاب سکھائے اور حکمت یعنی سنت کی باتیں انہیں سکھائے اور ان کے دل کو صاف کرے۔ اے اللہ، آپ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کو امام سیوطی نے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جو انہوں نے دعا کی تھی میں وہ ہوں۔ وَأَنَا بُشْرَى عِيسَى ابْنُ مریم، اور عیسیٰ ابن مریم نے جو میری خوشخبری سنائی تھی میں وہ ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم نے میری خوشخبری سنائی تھی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ سورہ صف آیت نمبر 6 میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد۔ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے پیغام کی تصدیق کرے گا، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں وہی بات کرے گا، اور اس کا نام ہوگا احمد۔ یعنی یہ اتنی بات واضح تھی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک عیسائیوں کو بتا دیا، اپنے ساتھیوں کو، کہ یہ ایسا نبی آئے گا۔ عیسائیوں نے، اور سارے تو عیسائی نہیں لیکن ان میں وہ لوگ، وہ پوپ پادری، خاص طور پہ پوپ پال جس نے تورات میں اور بائبل میں سب سے بڑی تحریف کی تھی، اس نے بائبل کو بہت رد و بدل کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے آثار رہ گئے۔ اور جب کرسچنز کنورٹ ہونا شروع ہوئے اسلام کی طرف، تو ان کرسچنز نے خود اپنے اسکرپچرز میں سے، بائبل میں سے وہ آیات اور وہ چیپٹرز اور وہ ورسز نکال کے دکھائیں جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ میں وہ پڑھ دیتا ہوں، یہ ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16، اور یہ آج تک بائبل میں چھپی ہوئی ہے۔ اس میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں and I will pray the Father and he shall give you another comforter، میں اللہ سے بات کروں گا اور وہ آپ کو ایک اور کمفرٹر، ایک رحمت بھیجے گا۔ آگے بات ورس نمبر 26 میں اسی گاسپل آف جان میں یہ بات ہے، بٹ دا کمفرٹر پارکلیٹ، یہ فارقلیت ہے، عربی میں اس کو فارقلیت کہتے ہیں، پارکلیٹ پڑھا جاتا ہے، یہ ورڈ ہے، بٹ دا کمفرٹر پارکلیٹ whom the Father will send in my name
He shall speak to you all the things and bring all the things to your remembrance, whatever I have said unto you. اب یہ بالکل اسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک پارکلیٹ آئے گا، اور پارکلیٹ کا جو ہیبریو کا ورڈ ہے، اس کا جو معنی ہے وہ وہی معنی ہے جو احمد کا معنی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں احمد آئے گا اور احمد ان باتوں کی تصدیق کرے گا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اور قرآن بھی سورہ صف میں یہی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور وہ ان باتوں کی تصدیق کرے گا جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. تو یہاں پر قرآن اور بائبل پوری کی پوری 100% میچ کر رہی ہے. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات میں بھی آئی ہے. اسی طرح اسی 20ویں صدی میں ایک بائبل دریافت ہوئی ہے جس کا نام ہے بائبل دا گاسپل آف برناباس، سینٹ برناباس. سینٹ برناباس جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈائریکٹ حواری، ڈائریکٹ شاگرد تھے جس کو اپوسٹلیٹ کہتے ہیں. اور یہ چھپا دی گئی تھی، چھپ گئی تھی، اور یہ اردن کی کھدائی سے پھر ظاہر ہوئی ہے. اور اس کے بعد اس کا ایک نسخہ ترکی میں پڑا ہے اور یہ 12 سال سے ترکی میں بہت محفوظ ہے. پوپس مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دیں، ان کو کاپیز بھیجی بھی گئی ہیں اس کی. اس میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت واضح آ گیا ہے. اور اس میں یہ بات ہے کہ ان ون ورژن آف دا گاسپل، یہ جو ورژن ہے یعنی برناباس کا ورژن، اس میں یہ بات آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے پوچھا کہ ہاؤ شیل دا مسیحا بی کالڈ، یعنی وہ جو مسیحا آئے گا آخری زمانے میں اس کو کیا نام دیا جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں محمد از ہز بلیسڈ نیم، ان کا نام محمد ہے. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو محمد آئے گا، وہ آخری مسیحا جو آئے گا، وہ بنو اسماعیل میں سے آئے گا اور عرب میں سے آئے گا. چونکہ انجیل برناباس تحریف سے کافی حد تک محفوظ رہی ہے اور کہیں سے نکل آئی ہے، لہٰذا ہمارے جو عیسائی ہیں وہ اس کو نہیں مانا کرتے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے جس کو ہم تورات کہتے ہیں، اس میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں. بعض ذرا غیر واضح ہیں، بعض بہت واضح ہیں. اس میں ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ عربی سے نقل کی گئی ہے کیونکہ تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. ہم جو انگلش میں پڑھتے ہیں ہمارے لوگ بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ انگلش میں جو ہے یہ شاید اوریجنل بائبل ہے. یہ اوریجنل بائبل نہیں ہے، اس کی ٹرانسلیشنز ہیں اور ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن ہے. لہٰذا یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وَسَوْفَ أُقِيمُ لَهُمْ نَبِيًّا مِثْلَكَ، موسیٰ میں ایک نبی قائم کروں گا لوگوں میں تمہاری طرح، اور میں اس کے منہ میں اپنی بات ڈالوں گا، اور وہ نبی سچا نبی ہوگا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی جو بات کرے گا وہ سچ ہو جائے گی، اور اگر وہ نبی وہ بات کرے اور وہ بات سچ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا نبی ہے. تو یہ ساری کی ساری علامتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آ گئیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرح تھے اور آپ بعد میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں سینکڑوں ایسی باتیں فرمائیں جو بعد میں چاند کی روشنی کی طرح اور سورج کی کرنوں کی طرح واضح ہوئی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی واضح ہوئی اور سچ بیٹھ گئی. یہ جو ہم نے آج بات پڑھی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پچھلی کتابوں میں آئی، اس سے ہمیں آج کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، دو طرح کے طریقے ہو سکتے ہیں، اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں. ایک طریقہ جو ہمارے بہت سارے بھائی اپناتے ہیں کہ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو تانا دیں اور ان پر رد کریں اور ان سے غصے میں بتائیں کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں بھی تم نہیں مانتے، ان کا مذاق اڑائیں. لیکن یاد رکھیے، ہم جو دین اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مذاق اڑایا جائے، کسی پر خواہ رد کیا جائے، کسی کو تانا دیا جائے، بلکہ ہم داعی ہیں. اللہ کے نبی ساری دنیا کو اسلام میں لینے آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم کے اندر گرے جا رہے اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر نکال رہا ہوں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث جن کی زندگی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہوگا جو کافروں کو اور دین سے برگشتہ لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ اپنی طرف لائے. تو آج آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے جو بات سنی ہے اور پڑھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان عیسائیوں اور یہودیوں کو تلاش کریں جو معتدل ہیں، انصاف پسند ہیں، متعصب نہیں ہیں، خواہ مخواہ کی دشمنی نہیں رکھتے. اور ایسے بہت زیادہ ہیں. آپ یقین کیجئے ایسے عیسائی یہودیوں کی تعداد خاص طور پہ عوام میں بہت زیادہ ہے. ان کو غلط فہمی ہے، ان کو غلط انفارمیشن دی گئی ہے، وہ اسلام کو جانتے نہیں ہیں. اگر ہم اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کریں، ان کی کتابوں میں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو اچھی اچھی باتیں وہ پیش کریں، تو یہ لوگ، بہت سارے لوگ اس میں سے اسلام لے آئیں گے. اور تاریخ میں ہزاروں عیسائی
یہ بات ایک فیکٹ ہے جو لکھا ہوا ہے، اور ویکیپیڈیا میں بھی یہ بات ہے، انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا میں، کہ ہزاروں عیسائی گاسپلز میں جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہے اس کو پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو ہم نے آج جو یہ پڑھ لیا، اس سے ایک تو ہمارا ایمان بڑھ جانا چاہیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ جانی چاہیے، جو ہمارا ایک بڑا مقصد اور ایم اور ٹارگٹ ہے۔ اور تیسری بات، ہمیں ایک داعی اور اسلام کے سولجر اور فوجی کے حوالے سے یہ بات آگے لوگوں تک پہنچانی چاہیے اور لوگوں کو بتانی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی کتابوں میں ہے، اب آپ ضد کو چھوڑ دیجئے اور اسلام کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا، جو آپ نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي